ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کہی گئی تھی کہ آپ کی ملاقات ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ سے کروائیں گے، اور وہ اسپیشل گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے ہے اور ان کا امام بری سرکار سے سلسلہ جڑتا ہے. آپ کو بچپن ہی سے قرات، نعت اور مرثیے پڑھنے کا شوق تھا، اور یہی رجحان انہوں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے. مداح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. 3 مرتبہ صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے ان کو، اور یہ امن کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں اور علماء مشائخ دین کمیٹی میں بھی شامل ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر محمد مقدس کاظمی صاحب. السلام علیکم. بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے آج کے اس شو میں. اور آپ یہاں پر موجود تھے جب ہم لوگوں نے پہلا جو سلسلہ تھا ہم لوگوں نے بیان کیا. ہمارے ساتھ ہما تقوی موجود تھی. مولا 21 رمضان مولا کی شہادت کا دن، رنج و غم ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے فضائل کی بات کر رہے ہیں، اور جو زندگی ان کی گزری اس سے کچھ جسے کہتے ہیں نا مشعل راہ تو ہے ہمارے لیے، مگر اس سے مزید کچھ سیکھنے کی کوشش، کیونکہ جب بھی ان کی بات ہوتی ہے کوئی نئی پہلو، نئی بات، نئی صفات اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. سر سب سے پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہوگا کہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی جو ذاتی کوالٹیز تھیں، جو ان کی شخصیت کا حصہ تھیں، اس حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو محمد و آل محمد پر جو وجہ وجود کائنات بنی، اور سلام ہو اصحاب وفا پر جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا، جس میں مولا کائنات کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہو وہ ہم اس کو سمیڑ نہیں سکتے، اور خصوصاً ان کی صفات کے حوالے سے کہ کیا تھی. بس اتنی ہی ابتدا میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرا بھائی کعبہ میں تشریف لایا ہے، تو اب چلے گئے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی وہ ہاتھوں میں آئے تو پھر انہوں نے آنکھ کھولی، اور سب سے پہلے انہوں نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا. بے شک. اور اس کے بعد جو گٹی دی گئی وہ رسالت مآب نے اپنی زبان دی. سبحان اللہ. اور بس اسی طرح سلسلہ چلتا گیا. پھر جی کتنی بڑی، میں کہہ رہی ہوں یہ بھی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی اگر سوچیں اس چیز کو. بالکل. تو تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں تو آپ کی شخصیت نے جب 10 سال کی عمر میں تھے، میں پہلے بھی آپ نے میں نے پروگرام سنا، تو تیسری دفعہ کہا، جب کہا کہ انا ناصر کا یا اللہ، دعوت ذوالعشیرہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کی گئی، تو کہا کہ انا ناصر کا یا رسول اللہ. تو مولا نے ہاتھ پکڑا اور کہا یا علی انت وسی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو پھر آگے بات چلے تو کہا کہ اے علی، تیرا اور میرا رشتہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا. اور پھر جب آپ تبلیغ اسلام کے لیے نکلا کرتے تھے، خصوصاً یہاں پہ یہ واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اب عرب کے لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو کہا کہ جہاں جہاں محمد جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان پہ آوازیں کسا کریں، پتھر مارا کریں. بالکل صحیح. اب دیکھیں ایک رحمت للعالمین ہیں اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، عالم کے لیے رحمت ہے. پھر مولا کائنات ساتھ بڑھا کرتے تھے، اور تاریخ یہ ملتی ہے کہ آپ آپس میں ٹکریں لگوا کے بچوں کو بکایا کرتے تھے. اور جب بھی مولا کائنات، اب دیکھیں بچہ اگر بچے کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشانی کی باعث بھی نہیں بنتی تھی نا. باعث یعنی کیا ہوتا تھا کہ آپس میں وہ ٹکریں لگوایا کرتے تھے اور بگا دیا کرتے تھے. اور جب بھی دوبارہ جب والدین ان کو کہا کرتے کہ آپ محمد آئے ہیں پتھر مارو،
تو وہ جب علی علیہ السلام کو دیکھتے تو وہ بھاگ جاتے. یعنی شروع سے ہی مولا کائنات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ, اور بہادری اور شجاع کا یہ پہلے واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے. بہت خوبصورت. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کال ہے ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب کی ادارہ منہاج الحسین میں ہوتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علامہ کیا فرمائیں گے؟ آج ہمارے ساتھ مقدس کاظمی صاحب بھی موجود ہیں اور ہم شہادت مولا علی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے, کچھ بتانا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ یقیناً آج کا دن تو یہاں پر پورے عالم اسلام کے لیے غم اور سوگ کا دن ہے. وہاں پر آج کا دن حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت طیبہ, ان کے فرامین اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں سے آشنائی حاصل کرنے کا دن ہے, تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں گزار سکیں. بالکل, بے شک. آج کا دن ہمیں ان کی زندگی کے ایک ظاہری زندگی کے آخری دن کے حوالے سے کئی ایک پیغام دیتا ہے کہ جب آپ کی قاتل کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس وقت آپ شدت زخم کی وجہ سے گھائل ہو رہے تھے, تو آپ کی خدمت میں شربت یا دودھ, دونوں روایات موجود ہیں, جب پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ شربت پہلے میرے قاتل کو پلاؤ, یہ مجھ سے زیادہ پیاسا نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے. تو اپنے قاتل کو شربت پلا کے ایک ایسی روایت قائم کر دی قیامت تک کے لیے کہ محمد و آل محمد اپنے صبر اور حوصلے میں اور عفو درگزر میں کس مقام پر فائز ہیں, اور اسلام کی تعلیم جو ہے وہ کتنی عظیم تعلیم ہے کہ اپنے قاتل کو بھی شربت پلانے کا حکم دیتی ہے. دوسرا پہلو جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدل و انصاف پر مبنی ہے, اس کا بھی آپ ہی کے آخری فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بڑے فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو آج کے دن وصیت فرمائی, کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو حق قصاص مجھے حاصل ہے, میں اپنے قاتل سے قصاص لوں, دیت لوں, اسے قتل کر دوں, یہ مجھے حق حاصل ہے. اگر میں دنیا سے چلا جاؤں دکھ بیٹا اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے, تم بھی ایک ضرب سے زیادہ نہ لگانا. کیا بات ہے. یہ وہ عدل انصاف کے اصول اور معیار تھے جو آپ نے قائم کیے. اسی طرح کل 19 کا دن پرسوں جو گزرا ہے اس کی صبح کا وہ واحد اعلان جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو, وہ صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے پوری دنیا میں, کہ جب مسجد کوفہ کے محراب میں ابن ملجم ملعون کی ضرب سے زخمی ہوتے ہیں تو خدا کے حضور قسم کھا کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ واللہ فزت برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم میں علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں. اور پھر آپ کی عبادت, آپ کی ریاضت اور آپ کے تقوی کا یہ عالم کہ ستارہ صبح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ گواہ رہنا زندگی بھر علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے, تو نے علی کو کبھی سویا ہوا نہیں پایا. کیا بات ہے. آپ کی وصیتیں, کیونکہ آج مولا کی شہادت کا دن ہے اور آپ نے جب دیکھا کہ زخم منتمل ہونے کو نہیں ہے تو اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو وصیتیں کرنا شروع کی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ان وصیتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے. ان وصیتوں میں سے چند ایک وصیتیں میں بطور تبرک عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ تو اپنے دونوں شہزادوں کو جو کہ دونوں امام ہیں, جوان جنت کے سردار ہیں, شریف حسنین شریفین کریمین کو یہ فرماتے ہیں کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اولا, کہ دیکھو میرے بیٹے ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا اور مظلوم کی ہمیشہ مدد کرنا. بے شک. ایک دوسرا وصیت یہ فرمائی کہ دیکھو ظالم کی بھی مدد کرنا, مظلوم کی بھی مدد کرنا. یہ کلمات سن کے انسان ایک مرتبہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ظالم کی مدد, مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, تو ظالم کی آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے بچا کے, روک کے, اس کے ہاتھوں کو ظلم سے کاٹ دو تاکہ وہ ظلم نہ کرے. ظلم نہیں کرے گا تو زہر عذاب جہنم سے بچ جائے گا, اور مظلوم کی مدد کرو ظالم کے ظلم سے بچا کر. بالکل. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ وصیتیں
اپنی بیٹی کو بھی ایک وصیت فرمائی، اور یہ بھی تاریخ انسانیت کا ایک عظیم باب ہے کہ اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو 19 رمضان کی صبح کو یہ وصیت فرمائی کہ جب گھر کے پرندوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر میرے بعد ان کے دانا پانی کا خیال رکھ سکو تو گھر رکھنا، وگرنہ ان کو آزاد کر دینا۔ کیا بات ہے! علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حسن حکومت اور انتظام کا یہ عالم تھا کہ آج کے دن جب کہ آپ کے دونوں شہزادے اور باوفا اصحاب اپنے امیر اور کائنات کے امیر المومنین امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت کے مطابق سرزمین نجف میں دفن کر کے وہ مقام کے جہاں ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام دفن ہے اور دوسری طرف آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام دفن ہے، اور یہ ابو الائمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی گنبد کے نیچے آرام فرما ہیں۔ بے شک دفن کر کے جب واپس آ رہے تھے جی تو دیکھا کہ ایک خرابے سے ایک شخص انتہائی دردناک آواز میں رو رو کے یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے محسن امام تو کہاں چلا گیا، اے میرے کریم تو پورے وقت میں مجھے کھانا لا کے دیا کرتا تھا، لقمے بنا بنا کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا، آج تیسرا دن ہے تو نہیں آیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی اس خرابے کی طرف گئے، دیکھا کہ ایک نابینا آپاہج شخص داروں کا دار روئے جا رہا ہے اور اپنے محسن کو یاد کر رہا ہے۔ سلام کیا، پوچھا اے بندہ خدا کس محسن کو یاد کر رہے ہو؟ کہا ایک شخص تھا جو ہر روز پورے وقت پہ آتا تھا، کبھی دیر نہیں کی تھی، لقمے بنا بنا کے مجھے کھانا دیتا تھا، پانی پلاتا تھا۔ کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا میں نے پوچھا نہیں، جب پوچھا اس نے مجھے بتایا نہیں۔ کہا کوئی اس کی نشانی بتاؤ؟ تو کہا بس اتنا تھا کہ جب بھی وہ یہاں تشریف لاتے تھے تو یہاں کا ذرہ ذرہ السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے پکارتا تھا۔ سبحان اللہ سر، بہت بہت شکریہ تو آپ یہ کی۔ صورتحال جب ہوئی تو آج تیسرا دن ہے وہ نہیں آیا، اس وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا تیرے اس محسن کو دنیا والوں نے زہریلی تلوار سے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہاں علی جیسے کریم مہربان اور ایسے شخص بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ ایک چیخ ماری اور شدت غم کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ عالم تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عطا اور سخا کا، اور اپنی زندگی میں وہ غذا پسند فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ علی اپنے لیے وہ غذا پسند کرے گا جو میری زندگی میری رعایا کے سب سے غریب ترین فرد کو حاصل ہے، اور اپنے لیے وہ لباس پسند فرمایا کرتے تھے کہ جو ان کی رعایا کے غریب ترین فرد کو حاصل ہو۔ علی طالب علیہ السلام خدا کے گھر سے چلے اور خدا کے گھر تک پہنچے۔ علی کی زندگی کا آغاز بھی اللہ سے ہے اور علی کی زندگی کا اختتام بھی مسجد کوفہ سر بہت اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی الہی آمین، الہی آمین۔ سر بے حد شکریہ آپ کی کال کا، آپ سے بات ہوئی، لگا کہ مجلس ہو گئی ہماری آج۔ یہاں پہ رکیں گے بریک کے لیے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آفٹر دی بریک۔ اللهم صل على